من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، تمہارا قربانی کا خون اور نہ ہی گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، بلکہ اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ فقط اور فقط تمہارا تقوی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت قربانی کی تاکید کرتے ہوئے قربانی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ قربانی کرتے وقت ریاکاری سے بچیں، قربانی کرتے وقت دکھاوے سے بچیں، بلکہ قربانی فقط اور فقط اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کی جائے، کسی کو دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے نہیں، کیونکہ جو ریاکاری کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے کیونکہ لوگوں کے لیے وہ نیکی کی، لوگوں کے لیے کام کیا، لہٰذا اب اس کی اجرت بھی، اس کی جزا بھی ان لوگوں سے حاصل کر، میرے پاس تیری کوئی جزا نہیں ہے۔ سامعین محترم، قربانی کی بہت زیادہ تاکید ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے اور سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ رسول خدا فرماتے ہیں، ام سلمہ، اگر تیرے پاس پیسے نہ ہوں اور قربانی کا وقت آ جائے تو کسی سے قرض لے کر، ادھار لے کر تو قربانی کر، اللہ رب العزت تیرا وہ قرض، تیرا ادھار غیب سے ادا کرے گا، یعنی تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا اور تیرا سارے کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اسی کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قربانی کی عظمت بیان کرتے ہوئے، کہ جب کوئی شخص قربانی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، جیسے ہی جانور ذبح کرے گا اور جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر معصوم نے فرمایا، قربانی اللہ نے اس لیے بنائی ہے، اس لیے قرار دی ہے تاکہ اس سے غرباء اور مساکین بھی پیٹ بھر کے گوشت کھا سکیں۔ اور رسول خدا نے قربانی کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، جس جانور کی قربانی کر رہا ہے، اس جانور کے ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت اس شخص کو ایک نیکی عطا کرتا ہے، اور اس جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اور ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں پیش ہوتا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، تو اس کے بارے میں علماء امامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بھینس گائے کی نسل میں ہے، گائے کی قسموں میں سے ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔